السلام علیکم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ دوستو، آج کے دور میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص کر جسمانی بیماریوں کی وجہ سے انسان کا قوت مدافعت بھی کم ہوا ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑی بیماریاں نہ بھی ہوں تو جسم میں درد رہتا ہے۔ بعض لوگ سونے سے اٹھ کر جسم میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض جڑی بوٹیوں میں انسان کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ آج ان جڑی بوٹیوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے جن کے استعمال سے جسمانی درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں۔ دوستو، کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی جڑی بوٹیوں کے فوائد میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب سائنس بھی جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ درد کو کم کرنے، ٹھنڈ اور فلو سے بچانے اور دیگر سنگین مسائل جیسے دل کے امراض، الزائمر، ایکزیما، یہاں تک کہ کینسر جیسی مہلک بیماری میں بھی ان کا استعمال مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ویسے تو لوگ گھریلو علاج میں کافی جڑی بوٹیوں کے استعمال اور ان کے فوائد سے آگاہ ہوں گے، لیکن چند جڑی بوٹیاں نہایت اہم ہیں، جن میں سے ایک اسگن ناگوری ہے، جسے انگریزی میں ونٹر چیری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک ناگوری اور دوسری دکنی۔ اس میں وٹامن B12 اور وٹامن 6 پایا جاتا ہے۔ یہ دافع درد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی جڑ اور پتے بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی اعصابی کمزوری اور ہڈیوں کے لیے خاصی مفید ہے، جس کا استعمال جسم کو فعال کرتا ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ منہ کی خشکی دور کرتی ہے۔ عام طور پر اس کی ایک وقت کی خوراک 3 سے 5 ماشے تک ہے، کیونکہ اس کے زائد استعمال سے گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ عمومی طور پر اسگن ناگوری کا سفوف صبح و شام کھانے سے قبل آدھا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ماہواری کی زیادتی کا مسئلہ لاحق ہو تو 3 ماشے رال سفید، 2 ماشے اور مصری 6 ماشے مکس کر کے سفوف بنا لیں اور صبح شام پانی کے ساتھ ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق استعمال کریں۔ دوسری اہم جڑی بوٹی ہے ایلو ویرا۔ صحت اور خوبصورتی دونوں ہی حوالوں سے ایلو ویرا کا استعمال مشہور ہے۔ مصری اور چینی باشندے اسے زخموں کو بھرنے، جلنے پر مرہم اور بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں الزائمر، حیاتین، معدنیات اور امینو ایسڈز موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اسے پرانے دور میں ہربل دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری اہم جڑی بوٹی ہے پیپر منٹ۔ اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے دوستو۔ پودینہ مختلف کھانوں میں ذائقہ اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پیٹ کے امراض اور نظام انہضام کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو منہ میں موجود گلینڈ اور ہضم کرنے والے انزائمز کو فروغ دیتی ہے۔ یہ خون صاف کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ چوتھی جڑی بوٹی ہے میتھی دانہ۔ یہ کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بھوک کی کمی کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اسے مقررہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ کرین بیری۔ زمانہ قدیم میں اسے دانتوں سے پلاگ دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کل اسے بعض اقسام کے انفیکشن اور مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے السر کے خطرے کو روکنے میں معاون بنتا ہے۔ ادرک مختلف فوائد کی حامل ہونے کی وجہ سے ادرک کو ہزاروں سالوں سے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے،
یہ نہ صرف مخصوص ذائقہ فراہم کرتی ہے بلکہ پیٹ کے مختلف امراض جیسے اسہال، گیس، متری، قے، بھوک کی کمی سے بھی بچاتی ہے۔ تاہم دیگر ادویات کے ساتھ اس کا استعمال نہایت احتیاط اور درست مقدار میں کرنا ضروری ہے۔ لہسن ادویاتی خصوصیات کا حامل ہے، اسی لیے ہزاروں برس سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ خون کے نظام جیسے ہائی اور لو بلڈ پریشر اور دل کے امراض جیسے کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک، شریانوں کی سختی اور خون کے بہاؤ میں کمی جیسے مسائل سے بچاتا ہے۔ کینسر جیسے مرض میں بھی اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔ ہلدی یہ اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف کھانوں بلکہ دواؤں میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ماحولیاتی زہریلے مادوں کو جو سرطان پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جسم سے خارج کرتا ہے۔ اسے ساتھ ساتھ سوزش، جوڑوں کا درد، دل کی حفاظت، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ، کینسر اور شوگر کے مرض سے بچاؤ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔